بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں لبنان میں ایک وقوع ہوا جس میں پیجر اور واکی ٹاکی کے ذریعے جو ہے وہ کافی نقصانات ہوئے اور ہلاکتیں بھی ہوئیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ بنیادی طور پر پیجر 1995 میں ایک ڈیوائس بنا، تائیوان کی ایک کمپنی گولڈ اپالو انہوں نے یہ ڈیوائس بنانا شروع کی، اور یہ ٹیلی فون کی آپ شکل سمجھ لیں یا موبائل کی ایک ابتدائی سٹیج تھی جس کے ذریعے سے آپ ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے تھے۔ پاکٹ سائز میں یہ ملتا تھا، اور یہ ایک اس حوالے سے یوں سمجھ لیں ابتدا تھی، اور 1990 کی دہائی میں یہ پاکستان میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور پھر موبائل فون آ گیا اور پیجر کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی جو خفیہ سروسز والے لوگ ہیں، میڈیکل والے ہیں، سپورٹس وغیرہ کے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے انٹرنیٹ یا وائی فائی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لہذا یہ ان جگہوں پر بھی کام کر رہا تھا جہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا، موبائل فون کے مقابلے میں یہ محفوظ تھا، اور اس کا ڈیٹا چوری ہونا اور اس کے ذریعے یعنی جاسوسی آسان تھی، چنانچہ یہ استعمال ہوتا رہا۔ لیکن جب پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے ساری دنیا اس کے حوالے سے پریشان ہو گئی۔ لبنان اور شام میں حزب اللہ، غزہ اور فلسطین میں حماس، اور ایران میں پاسدارانہ انقلاب کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ پیجر کو استعمال کرتے تھے، اور دنیا کی باقی خفیہ ایجنسیاں بھی اس کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہیں۔ تو اسرائیل نے 1995 میں حماس کے ایک اہم بم بکریہ عیاش کو موبائل فون میں بم لگا کر قتل کیا تھا، جس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ موبائل کا استعمال ترک کر دیا، اور حالیہ عملوں میں حماس اور حزب اللہ نے اپنا نیٹ ورک مکمل طور پر یہ جو ہے نا پیجر پہ منتقل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا وقوع ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہنگری کی کمپنی جو ہے KFT یہ بنا رہی تھی۔ تو اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساری دنیا کی جو ویب سائٹس ہیں، آئی ٹی پروڈکٹس وغیرہ ہیں اور انٹرنیٹ کمپنیاں، وہ اسرائیلی ہیں یا ان کے جو CEO ہیں وہ یہودی ہیں، اور یا پھر یہ جو اسرائیلی خفیہ ادارہ موساد ہے اس کی نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے، اور اس میں تحقیق بھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے، ان ایجنسیوں نے اس کے اندر ایسا جو ہے نا سسٹم لانچ کر کے یہ دھماکے کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا یہ سلسلہ ہوا۔ اور یہ جو 17 ستمبر میں وقوع ہوا، یعنی بیک وقت ایک میسیج ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب کہ 13 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، 2800 زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر واکی ٹاکی کے ذریعے 18 ستمبر کو دھماکے ہوئے جس میں 20 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 450 کے لگ بھگ شدید زخمی ہوئے، اور پھر ان کا آگے جنازہ تھا، جنازے کے دوران مزید دھماکے ہوئے، وہاں پہ لوگ کھڑے فوت ہو گئے۔ تو یہ جو ہے نا پھر ابھی اسی صورتحال پیجر کی صورتحال کے بعد فوراً واکی ٹاکی جو ہے وہ پھٹنے لگے۔ تو یہ واکی ٹاکی بنیادی طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران کینیڈا کے ایک سائنسدان ڈونلڈ ہنگس تھے، انہوں نے اس کو بنایا تھا، اور پھر یہ ایک دم یہ پھر 1940 کے بعد یہ چیز عام ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ تو اس طرح یہ ساری جو ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ بنیادی طور پر جہاں پہ فائدے ہیں اس میں جو کمپنیاں بنانے والی ہیں، یا اس طرح کے جو جنگی حالات بن جاتے ہیں، تو اس میں یہ ظاہر ہے دشمن اپنا ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور اس میں چیز اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی یہ ڈیوائسز ہیں اس میں لیتھیم کی بیٹریاں استعمال ہو رہی ہیں، اور یہ وزن اور سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت جلد چارج ہو جاتی ہیں، اور یہ زیادہ وقت تک چلتی بھی رہتی ہیں، لہذا موبائل فون سے لے کے الیکٹرانک کار تک دنیا کی 80% ڈیوائسز میں یہ ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور سولر سسٹم میں، نیوکلیئر پلانٹس میں یہ ساری کی ساری، اور یہ جہاں پھٹتی ہے یہ اس کے بعد وہاں پہ گویا ایک بم بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بیٹریوں کو ان کی ٹیکنالوجی کو مزید امپروو کیا گیا، اور اس حوالے سے
جب یہ سلسلہ شروع ہوا ایک دفعہ، تو اس حوالے سے انہوں نے مزید اس ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ اس کو دوبارہ لانچ کیا گیا۔ اب یہ جو وقوع ہوا ہے اس سے ساری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ پیجر اور واکی ٹاکی کے بعد اس کی بنیادی طور پر کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکٹرانکس کے ڈیوائسز ساری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی ملک یا کوئی بھی جو ایجنسی ہے جو اس کی شپمنٹ سے کہیں بھی جا رہی ہیں، وہاں سے اس کو ان میں ڈیوائس پلانٹ کر سکتی ہے، اور اس وجہ سے ساری دنیا کے جو بڑے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خفیہ اداروں کے سربراہ ہیں، ان کو ان گیجٹس کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہارڈ ویئر کی وجہ سے ہوئے یا سافٹ ویئر کی وجہ سے۔ اگر یہ ہارڈ ویئر کی وجہ سے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ڈیوائسز میں 10 گرام تک اگر آپ کوئی بم بنا کے اس میں انسٹال کر دیتے ہیں تو آپ ساری دنیا کو اس کے ذریعے سے تباہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف دنیا کی برانڈ ہیں، کمپنیاں، مثلا آئی فون ہے، اس کے اربوں کی 1.5 ارب کے لگ بھگ آئی فون پوری دنیا میں ہے۔ تو اب آپ کوئی اس میں ایسا لانچ کر کے، کوئی ایسا میسج یا ایسا سسٹم کر کے اس میں آپ ساری دنیا میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ چلتے پھرتے بموں کے ساتھ اس وقت ساری دنیا پھر رہی ہے۔ تو اس مسئلے میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس حوالے سے ایک ذمہ داری بنتی تھی، اور اس پہ ہم سب کو، حکومتوں کو، خاص طور پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کو غیر استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیا ہمیں بھی کوئی ایسی تحقیق کرنی چاہیے یا ریسرچ کرنی چاہیے، یا ہم ان کے رحم کرم پہ رہیں گے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپ دیکھیں نا کہ کتنے مسلمان ہیں، 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، لیکن آج تک ہم اس حوالے سے آپ کتنے 1 سال ہونے کو ہے، غزہ میں 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ مر چکے ہیں، 8 لاکھ زخمی ہیں، اور یہ لبنان میں ابھی یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک چند لاکھ کا ملک جو ہے وہ ساری دنیا کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ تو آج مسلمانوں کے لیے یہ ایک میسج ہے، اور یہ ایک بڑا ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو اس والے سے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری نالائقی کی اور کم عقلی کی اور جہالت کی سزا ہے کہ مسلمان آج ساری دنیا کے اندر مار کھا رہے۔ اس والے سے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ آپ اپنے گھوڑے تیار رکھیں، اپنا اسلحہ تیار رکھیں، تاکہ کسی وقت بھی آپ کو باطل کے، اور اسلحہ ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر ماحول کے اعتبار سے ہے۔ اب موجودہ جو زمانہ ہے اس میں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو اس حوالے سے اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا چاہیے اپنے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں باطل کا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا مقصد ساری زندگی مار ہی کھانا ہے۔ اس حوالے سے دینی اعتبار سے بھی ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، اور روحانی اعتبار سے بھی، اور پھر اسلحے کے اعتبار سے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے اصول میں اگر ہم نے سستی اب بھی کی تو پھر یہ ظاہر ہے کہ نام و نشان مسلمانوں کو مٹ جائے گا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمان جب اپنے اصل مقصد پہ نہیں آئیں گے تو پھر دنیا میں ان کو یہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔